اے مسلمانوں، چونکہ وطن کی محبت انسان کی جبلت اور خصلت میں ہے اور ہمارے دین کا ایک اخلاق بھی ہے، تو شریعت نے اس کے ساتھ کچھ حقوق اور واجبات جوڑ دیے ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے دنیا اور دین کے مفاد پورے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے اولی حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے وطن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ شکر کے ذریعے نعمتیں دائم رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز پر زور دیا جائے کہ وطن کی محبت شریعت کا حصہ ہے اور اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے، اس سے محبت بھی کرنی چاہیے، بالخصوص اس ملک کا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے دل بھی جڑے رہتے ہیں۔ اس کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اور مقدسات کا دفاع ہے۔ اس کا امن مسلمانوں کا امن ہے، اور اس کا سکون اور چین مسلمانوں اور سارے لوگوں کا امن اور سکون ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو، بیت حرام کو لوگوں کے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سننے اور سمجھنے، یعنی سمع و اطاعت کا مفہوم جو ہے وہ دلوں میں راسخ کیا جائے، ہمارے حکمرانوں کی سمع و اطاعت کی جائے اور جماعت کے ساتھ جڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اہل سنت کے ہاں یہ بات واضح اور ثابت ہے، اور دین اسلام میں ایک لازمی چیز یہ ہے کہ دین جماعت کے بغیر نہیں ہوتا، اور امامت کے بغیر کوئی جماعت نہیں ہوتی، اور سمع و اطاعت کے بغیر کوئی امامت یا جماعت قائم نہیں ہو سکتی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم سمع اور اطاعت کریں گے، چاہے معاملہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، یا چاہے ہم سستی کا شکار ہوں یا چستی میں ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہاں کے علماء کے ساتھ جڑا جائے، اور ان علماء کے ساتھ کہ جو واقعی راسخ اہل علم ہیں، ان کی باتوں کو سنا جائے اور ان کے جو آراء ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ خبروں کو ان لوگوں کی طرف پلٹا دیں جو علم رکھنے والے ہیں تو اس میں سے صحیح نتائج اخذ کرنے کے قابل وہ ہو جائیں۔ اللہ کے بندوں، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ باعمل علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور بصیرت والے اہل علم اس دنیا سے چلے جائیں۔ امت اسلامیہ کے اوپر یہ بڑا سخت وقت آیا ہے کہ راسخ اہل علم اس دنیا سے گزر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک گزشتہ دنوں میں اللہ کے پاس پہنچ گئے، علم اور بصیرت کی بنیاد کے اوپر اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کی طرف بصیرت کی بنیاد پر بنانے والے۔ میری مراد ہیئت کبار العلماء کے چیئرمین سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت میں گزارا، جنہوں نے اپنی عمر کو علم، دین اور وطن کی خدمت میں گزارا۔ ان کا اس دنیا سے چلا جانا امت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرمائے۔ کیا بہترین ساتھ ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بڑی خدمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا نعم البدل بھی عطا فرمائے۔ یہ مصیبت تب ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو افسوس ہے وہ اس وقت کم ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
دین کے لیے ایسے علماء مختص کیے ہیں جو واقعی سمجھ رکھنے والے اور بصیرت والے ہیں، بالخصوص اس ملک کے علماء جو اسلام کا پیغام اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، علم اور بصیرت کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور حق کے اوپر ان کو گامزن فرمائے، اور سب کو صبر اور سلوان عطا فرمائے کہ ان کا ایک عالم جلیل اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔